اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. جامعہ رحمانیہ ہمارے ملک کے ممتاز مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. اس کی کارکردگی آپ نے ملاحظہ فرمائی. اللہ اس جامعہ کے مدیر حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اور ان کے تمام بیٹوں کو مزید اخلاص کی دولت سے ہمکنار آمین. وقت بہت کم ہے اور کئی موضوع میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن دل و دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مختصر سے وقت میں عظمت صدیق اکبر بیان کروں رضی اللہ تعالی. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الحج، باب الجہاد، باب الصدقہ. جس مومن کا عبادت میں ذوق جس طرف ہوگا اللہ اس مومن کو اس دروازے میں سے جنت میں داخل کرنا. سبحان اللہ. ایک آدمی نماز کا پابند ہے،
نوافل بڑے شوق سے پڑھتا ہے، اللہ اسے کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چلا جا۔ ایک آدمی کو صدقہ خیرات کرنے کا زیادہ ذوق ہے، شوق ہے، اللہ اسے کہیں گے باب الصدقہ سے چلا۔ جانا تو ایک ہی دروازے سے، فرمایا میری امت کا ایک آدمی آئے گا، وہ جنت کے قریب آئے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ ہر دروازہ اسے بلائے گا کہ تیرے جیسا عظیم انسان مجھ میں سے داخل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہا من ہوا یا رسول اللہ؟ وہ خوش نصیب کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایک موقع آیا، رات کا وقت ہے، مطلع بالکل صاف ہے، ان گنت ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ میرے آقا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس میری ماں کے دل میں کیا آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا؟ وہ کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا عائشہ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ جو ستاروں کی بات کی نا حضرت عائشہ نے اور میرے نبی نے، اس سے کوئی معین عدد مراد نہیں ہے کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، ارب، یہ مراد نہیں۔ مراد ہے کثرت سے کنایا۔ جس طرح آسمان کے تارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح اس کی نیکیاں بھی گنی نہ جا سکیں۔ کوئی ہے ایسا؟ فرمایا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی۔ میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، بکر صدیق، کہ میرے بابا کا نام لیں گے۔ آپ نے نام کس کا لے دیا؟ ہر اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بیٹے کی، ہر بیٹی کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ عظمتیں میرے باپ کو ملنی چاہیے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے،
حضرت عائشہ کی بھی یہی خواہش تھی. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد، ان کے ساتھ کہنا ہے رحمت اللہ. یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، تابعی، جسے تاریخ محمد ابن حنفیہ کہتی. حنفیہ اس کی ماں کا نام بھی نہیں. اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق ہے. کیوں پڑھے لکھے لوگوں، منہ سے مزاج لوگوں بولو، اولاد کو باپ کی نسبت سے بلانا چاہیے کہ ماں کی؟ سوائے حضرت عیسیٰ کے کہ ان کا باپ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم. یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ مورخین نے کیا، تاریخ دان لوگوں نے کیا. اسے محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ لوگوں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی علی دا پتر ہے، چھپاتے ہو. اور کیوں پتہ نہ لگے؟ یہ کہانی پھر صحیح، ہر جگہ پہ یہ کہانی نہیں دہرائی جا سکتی. تمہیں جو تکلیف ہے نا محمد سے، یہ حضرت حسین کا بھائی ہے، یہ حضرت حسن کا بھائی ہے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے. تم نے چھپایا اور اسے محمد ابن حنفیہ تم نے مشہور کیا اور تاریخ میں لکھا. اس محمد نے اپنے والد گرامی قدر سے پوچھا، بابا اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ بیٹا. بیٹا پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ آج کہانیاں جوڑتے رہتے ہو. حضرت علی کے متعلق کہ وہ خلفائے ثلاثہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. بیٹا پوچھنے والا ہے، بابا امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے جواب میں کہا ابو بکر. بیٹے کے دل میں کیا تھا؟ بابا اپنا نام لیں گے. بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ عزت میرے بابا کو ملے. حضرت علی نے کس کا نام لے دی؟ بیٹے نے کہا ثم من، پھر کون؟ ابو بکر کے بعد پھر کون؟ میرے آقا نے فرمایا ثم عمر. حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ثم عمر. بیٹے کے دل میں کیا تھا؟ بابا اپنا نام لیں گے. آگے خود بیٹا کہتا ہے فخشیتو، پھر میں ڈرا کہ اگر میں نے پوچھا ثم من تو یہ کہیں گے عثمان، تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی. بیٹے نے کہا ثم انت. بیٹے نے سوال کی نوعیت بدل دی. ثم انت، پھر بابا آپ نا. تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا نہیں، میں تو
مومنوں میں سے ایک مومن ہوں ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم. یہ حضرت علی کی عاجزی، یہ حضرت علی کی تواضع. اور اگر یہ لفظ غلط نکل گئے ہیں، یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، بڑا پن کہ میں عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں. یہ ان کا بڑا پن ہے، ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر پوری امت سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ عزتیں میرے باپ کو ملیں. حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہی تھا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں. تو آپ نام لیں گے میرے بابا کا، آپ نے نام کس کا لے دیا؟ وہ جو آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے آپ اپنے حجرے میں تھے اور اس کھڑکی پر ایک پردہ لٹکا رہتا تھا، یوں محراب ہے، سامنے کھڑکی ہے، جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز ہے، میرے نبی بیمار ہیں، بخار ہے، نکات ہے، کمزوری ہے. بلال بار بار کھڑکی کے قریب جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ الصلاۃ، یا رسول اللہ صحابہ تیری دید کے مشتاق ہیں. یوم تشریف لائیے، نماز پڑھائیں. وضو فرمانے لگے، غشی طاری ہو، افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ نہیں، اور میں وضو کرواؤ، میں نماز پڑھاؤں. پانی لایا گیا، پھر غشی طاری. افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اب آپ کو یقین ہوا بیماری، نکاہت، کمزوری، ضعف، میں مسجد میں نہیں جا سکوں گا، نماز نہیں پڑھا سکوں گا. میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. تو پتہ ہے حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا حضرت عائشہ نے نبی پاک کو؟ حضرت عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا بابا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھ کے وہاں کھڑے ہوں گے، ان سے کھڑا نہیں ہو سکے گے، تو آپ حضرت عمر کو کہہ دینا. حضرت عائشہ یہ کہہ رہے. جب حضرت عائشہ نے یہ کہا نا کہ میرا بابا رقیق القلب ہے، مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ حضرت عمر کو کہیں. یہ سن کے میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز. حضرت عائشہ نے اب حضرت حفصہ کو ملا لیا. اب دونوں نے مل کے کہا. ہوں سفارش بڑی ترکڑی ہے، دونوں آپ کی محبوبہ ہیں، پیاری بیوی ہیں. یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ حضرت عمر کو کہیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا. کتنی مرتبہ حکم دی، زور سے بولو یار، زور سے. جنہاں دا مقابلہ کر دے پھر دے نا. ان کا ذاکر اور خطیب جب تقریر شروع کرتا ہے اور وہ تقریر کے شروع میں کہتا ہے میں لاہور سے آیا، گیٹ سے داخل ہوا،
تو سننے والے کہتے ہیں واہ 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 جی واہ، بہتن گیٹ جو داخل نہیں ہونا چاہیے سی، آسمان تو اٹھانا چاہیے سی، اس پہ واہ واہ کرنے کی، لیکن وہ خطیب کو ابھارتے ہیں جی تساں گوڈیاں سر دیں دیو، ہم اپنا جگر پھاڑ کے رکھتے ہیں، مجال ہے تساں بولو، معلوم ہوتا ہے انہوں بیچارے کو سمجھ ہی ساری گل دی نہیں، اس کی تہ میں تو اترو نا، اے اہل سنت کے لانے والوں، تمہارے فریق مخالف نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا بچے بچے نو یاد کرا دیتی ہے، تمہارے بچے پڑھتے پھرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس سے وہ خلافت ثابت کر، امامت ثابت کر، حضرت علی کی امامت کا اعلان تھا، حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، انہوں نے پکا دی ہے۔ تو ہاڈے چو کتنے نو حدیث آن دیئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بولو پتہ ہے تمہیں؟ اور نہ ہوں کر دیو نہ انج کر دیو، کوئی تے کرو، انہوں نے پکا دی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بندے عالوی کہتا ہے لغت کی کتابیں اٹھا، کسی لغت کے امام نے مولا کا معنی خلیفہ لکھا ہو، اٹھا، ایڈی دھینگا مشتی، ایڈا جبر، ایڈی زبردستی، مولا کا معنی امامت ہے، مولا کا معنی خلیفہ ہے، مولا کا معنی کارساز، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی غلام، سن دے ہو کون نہیں سن دے؟ مالک بھی، یہ عربی ہے، عربی ایک ایک لفظ کے دو معنی متضاد، مولا بمعنی مالک، مولا بمعنی غلام، مولا بمعنی محبوب، مولا بمعنی محب، مولا بمعنی دوست، جہاں جہاں لفظ آئے گا اس کے مطابق معنی کرتے چلے جائیں گے۔ میں اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ معنی کریں یہاں مولا کا کیا معنی ہے۔ انت مولانا، کہاں معنی کریں؟ تو ہمارا کیا ہے؟ وہاں یہ معنی کریں، موقع کی مناسبت سے کریں گے۔ یہ جو میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا و فعلی مولا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے، یمن کے قاضی بن کے گئے تھے، حضرت علی وہاں سے تشریف لائے تھے، حج کرنے کے بعد کچھ یمن کے لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے آقا سے، احرام کی چادروں کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے حضرت علی کی شکایت کی، میرے نبی کو اچھا نہ لگا، انہوں نے حضرت علی کی شکایت کیوں کی ہے؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ معنی ہے حدیث کا۔ یہ پڑھ کے امامتیں ثابت کرتے پھرتے ہو، یہ پڑھ کے خلافتیں ثابت کرتے پھرتے ہو، مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ یہ تسی تھوڑا جی ہاتھ کھولو کھولو تھوڑا، اور میرے جملے کو خلیفہ بلا فاصل ابو بکر، خلیفہ بلا فاصل ابو بکر، جس نے لٹایا اپنا گھر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، جس نے لٹایا اپنا گھر ابو بکر، وہ نعرہ لگا عرش پر ابو بکر۔ نعرے دا میں بالکل شوقین ہوں، کہ تھوڑا خیال ہو تو نعرے مارو گے تو میں پاواں ٹونگ لواں، بالکل
میں تو اس کا شوقین ہوں کہ آپ کا ذہن بیدار ہونا چاہیے، آپ لفظ کو کیچ کریں. بڑی گل کی تھی بھائی. بندیال بھی کہتا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا نال خلافتاں ثابت نہیں ہوندیاں. من کنت مولا ہو فعلی مولا نال امامت ثابت نہیں ہوندی. آ میرے کول میں تن دساں امامت اور خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو ابو بکر کو کہو اللہ دم دم دے اندر صدیق دا پہلا نمبر. اللہ دم دم دے اندر صدیق دا پہلا نمبر. ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا. مصلہ سپرد کی، محراب سپرد کی، اپنی جگہ حضرت ابو بکر کے سپرد کی. 3 مرتبہ میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر. میں منفی تقریریں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اہل سنت ہوں، اور اہل سنت کے ہاں جو عزت حضرت ابو بکر کی ہے وہی عزت حضرت علی کی. عزت میں برابر، دونوں کی توہین کرنا کفر ہے. حضرت علی کی توہین بھی کفر ہے. میں اہل سنت ہوں، مجھے دونوں آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی. حضرت علی کی ادنا سی توہین خطرہ ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو. ورنہ آپ بتائیں جتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، جب میرے نبی اس حجرے میں یہ فرما رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے، بولو بولو، بیمار تھے. میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، زور سے بولو یار، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ، ان کے تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، حضرت حسن. نہیں بولو گے تو میں آگے نہیں بڑھوں. مدینے میں آواز ہے، مدینے میں حضرت علی، مدینے میں حضرت عباس، مدینے میں میرے نبی کے چچا، مدینے میں چچا کے بیٹے، مدینے میں میرے نبی کے نواسے، مدینے میں، یہ سب مدینے میں. اور میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. مصلح ابو بکر کے سپرد کیا، اپنے رشتہ داروں کو پیچھے کھڑا. حضرت علی بھی پیچھے ہوں، حضرت عباس بھی پیچھے ہوں، آگے کون ہوگا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا. قلم دوات اور کاغذ کی کہانیاں بناتے رہتے. ہمارے اہل سنت کے علماء نے کبھی آپ کی رہبری نہیں کی، بتایا نہیں کبھی آپ. میرے آقا نے حضرت عائشہ سے کہا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا، میں ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتا ہوں. چلیے، میں ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتا ہوں، بلا. پھر میرے آقا نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں لکھوانے کی. میری طرف توجہ کریں، تو سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا؟ لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟
یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے اور فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں تو ابو بکر کی خلافت کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے تو بڑے مضبوط قدم رکھ کے یہ فیصلہ کیا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ حیران ہو۔ یہ نمازیں جو حضرت ابوبکر پڑھا رہے تھے اور آپ حجرہ مبارکہ میں تھے، ایک نماز پہ حضرت ابوبکر تشریف نہیں لائے، لیٹ ہو گئے، حضرت بلال نے حضرت عمر کو آگے کر دی۔ حضرت عمر مصلی پہ آئے، تکبیر ہوئی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرے میں گئی، میرے آقا نے محسوس کیا آواز میرے یار دی تے نہیں، تو میرے نبی کہتے چلو جو بھی ہے پڑھانے دو، لیکن نہیں، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، انہاں بھی پڑھائیے تھے، انہاں بھی پڑھائیے۔ میرے نبی نے وہیں سے فرمایا لا لا لا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ میرے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، جمعیت ارشاد و توحید و سنت۔ کوئی واپڈے شاپڈے آنے بھی نعرہ مارو گا۔ بس میں اپنی تقریر کو تھوڑا سا کلوز کر دیتا، ہاں کلوز کر دوں، مجھے احساس ہے وقت کا، نماز کا بھی۔ آپ کی توجہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ، ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ انجد، میرے آقا نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہاں ہیں۔ کس کی؟ آپ کے بیٹے عمر کی۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ بولو تو صحیح، ہونتے تسی من نظر بھی نہیں آ رہے، ہونتے بولو، میں نے پتہ لگے پہ تو ہم سنائی دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ دل کی بات دل میں نہیں رکھی، نہیں رکھی۔ بندیالوی کہتا ہے رب نے رکھنے نہیں دی، رب نے رکھنے نہیں دی۔ رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج میں دنیا کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دل والی بات زبان پہ لا۔ میری ماں اپنے دل والی بات زبان پہ لائی۔ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ، اگر تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ فَأَيْنُ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جواب میں جو میرے نبی نے کہا، پھر بندیالوی نے اسے خطیبانہ رنگ میں پیش کیا۔ پسند آئے تو کہنا اچھی تعبیر کر گیا ہے، مزہ تو تب تھا جب روشنی ہوتی، آپ میرے انداز کو دیکھتے، میرے چہرے کو دیکھتے، میرے ہاتھوں کو دیکھتے، لیکن چلو میں اپنے لہجے سے کچھ ثابت کروں گا۔
جب حضرت عائشہ نے کہا نا ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. فَإِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَلَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا عائشہ حضرت عمر کی ستاروں کے برابر ساری نیکیاں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. کلیلۃ واحدہ حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات میں میں نے اور ابو بکر نے دونوں نے میں نے ایک سیغے میں دونوں کا ذکر کیا تھا. لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ معنا. حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب نبوت کی نازک تلیاں مکے کی پتھریلی زمین پہ زخمی ہونے لگیں اور تیرے بابا نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھایا. عمر ہے 50 سال اور فتح مکہ کے دن 30 سال کا حیدر کرار. جوانی اور یوبن. یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ آئیے اوپر والے بت توڑیے. آپ نے فرمایا علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے. تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے. وہ 50 سال کا ابو بکر تھا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یار, اگرچہ لائٹ نے تھوڑا سا مخل ہوئی ہے ہماری تقریر میں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یار, بولو تو صحیح یار. اتنا تے آنکھوں میں بولو. میں کوئی چندہ منگا لگا تھوڑے کو کئی چپ کر گئے ہو. جملہ بڑا زبردست بولنے لگا. میری طرف آپ دیکھیں گے سرور آ جائے گا. آپ چھوڑ دیں یار اسے, جتنی جلانی ہے جلائیں, جتنی بند کرنی ہے بند کر دیں یار, چھوڑ دیں. میں ختم کرنے لگا ہوں تقریر. ہجرت والی رات ابو بکر نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا. پوری نبوت کا بوجھ کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک پہنچا. رب نے بتایا کہ جس ابو بکر نے ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھایا تھا, نبی کے بعد خلافت کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا. وہی اٹھائے گا. حضرت عمر کی اس بھی میری بیعت کو نہیں کی یہ آخر پیر بندے عالمی کی اس بھی کو نہیں میری. یہ پیر من بنانا جو نا پھر اس کم تو گئے ایسا پھر یہی ہوگا. یہ کام کرنے دو یار. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں
لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور عظمت صحابہ بیان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، رب العالمین طلب الانصاف، احتشام توحید و سنت. عائشہ حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. جب مشرکین مکہ نے دونوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس رات تیرے بابا کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی تھی، نبوت کے برابر پڑ گئی. جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ دیں گے، جو نبی کا لائے تو 150 دیں گے، ابو بکر کا لائے تو 50 دیں گے. ایک مالک ہے، دوسرا غلام ہے، ایک نبی ہے، دوسرا امتی ہے، ایک عرش ہے، دوسرا فرش ہے. نبی کا لائے تو 150، ابو بکر کا لائے تو 50. نہیں، دونوں کا سر لائے 200، دونوں میں سے کسی ایک کا لائے تو 100 اونٹ دیں گے. صدقے جامع ابو بکر، تیری قیمت آج نبوت دے برابر پہ گئی، نبوت کے برابر پڑ گئی ہے آج تیری قیمت. اگلے دن فیس بک پہ ایک خطیب کہہ رہے ابو بکر یار غار نہیں ہے. بندہ انکار کرنے پہ آئے تو یوں انکار کرے اور جھوٹی روایتیں سنانے لگے جن کا نہ سر نہ پاؤں نہ منہ نہ متھا. بعد کے لوگوں نے تراشی، وضع کی، گھڑی، پھیلائی، اہل سنت کی کتابوں میں داخل کی، اور ہمارے خشک اور گیلی لکڑیاں جلانے والے خطیب، ان کے ہتھے وہ روایتیں چڑھ گئیں، انہیں لوگوں کو سنانی شروع کر دی. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہاں میں نے کہا اگر غار میں ابو بکر میرے نبی کا ساتھی نہیں تھا تو فیصلہ کر، تو بتا. قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے. قرآن یہ جو کہہ رہا ہے اگر ابو بکر وہاں نہیں تھے کون تھا؟ بتانا، اس دوسرے کا نام لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبی پر، وہ کہاں ہیں؟ انہوں تو میرے نبی اپنے بستر پہ سلا کے آئے، وہ تو بستر پہ ہیں. کیوں سلایا؟ مکے والے جو تلواریں سونپ کے کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. حیدر کرار، یہ امانتہ تیرے سپرد. پھر ایک جملہ ذہن میں رب نے کہا لوگوں کی امانتیں حیدر کرار کے سپرد اور مجھ رب کی امانت ابو بکر کے سپرد. نبی کس کے سپرد ہو گئے؟ ابو بکر کے سپرد. یہ جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا، ہم قومی اسمبلی کے ممبران کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ فرقہ واریت کے راستے میں انہوں نے باندھ دی، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے.
کیوں بھائی اس میں کیا ہے؟ صرف صحابہ کی توہین نہیں، اہل بیت رسول، ازواج مطہرات، خاندان علی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، کسی کی توہین پر عمر قید کی سزا۔ فرقہ واریت کافی حد تک کم ہو، پہلے یہ سزا کتنی تھی؟ 3 سال، لوگ کہتے تھے کچھ بھی نہیں، پھر وہ گستاخیاں کرتے، میسج کرتے، کومنٹ کرتے، صحابہ کو گالیاں نکال۔ ہم سینٹ کے ممبران سے اپیل کریں گے کہ یہ بل جب سینٹ میں پیش ہو تو وہاں بھی متفقہ طور پہ پاس ہونا چاہیے۔ تو بھئی آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سینٹ میں بھی اس بل کو پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔